أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. صدق اللہ العظیم. سورہ بقرہ کا یہ ہمارا 19واں درس سبق کے حوالے سے ہمارا 21واں سبق ہے. میں نے اس کو اکٹھا اس لیے رکھا ہے تاکہ یہ مضمون نمبر 6 ہمارا جو ہے وہ ایک ہی PDF کے اندر آ جائیں. یہ سارا مضمون ہم کل پڑھ چکے ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے ذکر کر چکا ہوں. یہاں سے یہودیوں کی برائیوں اور ان کی حماقتوں کا جو بیان چل رہا تھا وہ سب ہو چکا. اس کے اوپر چند ضروری ان کی برائیاں اور چند ضروری انہوں نے جو کھیل کھیلنے کی کوشش کی مسلمانوں کے ساتھ، اس کے حوالے سے کچھ باتیں ہیں وہ میں انشاءاللہ یہاں ذکر کروں گا. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم. یہاں پہ ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے راعنا. یہاں جو ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے راعنا، پہلے اس کو سمجھ لیں راعنا کیا چیز ہے. راعنا دراصل لفظ ہے را عربی کا لفظ ہے را، یعنی را کا مطلب ہے میری رعایت کیجئے، متوجہ ہوں، میری طرف متوجہ ہوں. ایکسکیوز می کہتے ہیں، میری طرف متوجہ ہوں. تو اس کے لیے عربی میں راعنا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لیکن عربی کے اندر جو لفظ را ہے را، اس کا مطلب ہے پلیز، ایکسکیوز می، میری طرف متوجہ ہوں. لیکن یہودی جو تھے وہ انبیاء علیہ السلام سے بغض رکھتے تھے. اور یاد رکھیں آج کل جو یہودی ہیں یہ کوئی دودھ کے دھلے ہوئے نہیں ہیں. جب یہ انبیاء سے بغض رکھتے تھے تو جب ان کے بڑے انبیاء سے بغض رکھتے تھے تو یہ ہم سے کیوں محبت رکھیں گے؟ اللہ نے خود ہی قرآن میں فرمایا، آگے اس کا ذکر آئے گا. تو یاد رکھیں یہ یہودی کبھی مسلمانوں کا دوست ہو نہیں سکتا، کبھی اس کی دوستی مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتی. یہ ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن تھا، یہ ہمیشہ مسلمانوں کا دشمن رہے گا، یاد رکھیے گا. اور اس کے پیچھے اصول بھی گواہ ہیں، تاریخ بھی گواہ ہے، حالات و واقعات بھی گواہ ہیں، سارے معاملات اور یہ سب چیزیں گواہ ہیں کہ یہودی کبھی بھی مسلمان کا دوست نہیں ہو سکا. یہودی ہمیشہ مسلمانوں کے دشمن رہے ہیں اور روز قیامت تک رہیں گے. فتنہ دجال جب آئے گا تو وہ بھی یہودیوں سے آئے گا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو اس وقت بھی یہی معاملہ ہوگا کہ یہودی اس وقت حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں آئیں گے، مسلمانوں کے مستقل دشمن رہیں گے. تو یہ اپنے بغض اور نفرت کو کا کھل کے اظہار تو کر نہیں سکتے تھے کہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو غلبے میں تھے، تو یہ اس لفظ کو بگاڑتے تھے. جب آپ کے پاس آتے تھے تو آپ علیہ السلام کو مخاطب کرنے کے لیے لفظ راعینا کی بجائے راعینا استعمال کرتے. دیکھیں تھوڑا سا ایک فرق ہے، اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا کھینچ دیں، کسی بھی برائے مہربانی توجہ فرمائیے، آپ اگر اس طریقے سے کریں گے تو سامنے والے کو کوئی اشتباہ نہیں ہوگا. لیکن عربی زبان کے اندر اگر آپ کسی لفظ کو زیادہ کھینچ دیں گے تو اس کا معنی تبدیل ہو سکتا ہے. راعی اصل میں جیسے را کا مطلب ہے رعایت کرنا، لیکن یہ راعی کا جو مطلب ہے، راعی کا مطلب ہے چرواہا. تو یہ نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لفظ بولتے تھے.
زبان بھی کامتی ہے ان الفاظ کو نقل کرتے ہوئے کہ کیسے خبیث اور گھٹیا قسم کے لوگ تھے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام وجہ کائنات، جن کے لیے کائنات بنائی گئی، ان کے لیے ایسے لفظ استعمال کرتے تھے۔ تو یہودی جب ان کے ساتھ ایسے تھے تو یہ ہمارے کیسے ہو سکتے ہیں؟ اتنی سی بات اگر کسی صاحب ایمان کو عقل ہو، صاحب ایمان کو سوچ ہو، تو اتنی سی بات کہ اس کے ایمان کے لیے کافی ہے۔ ورنہ تو جی رعایت رکھنی چاہیے، ان کو قریب کرنا چاہیے۔ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں نے قادیانیوں کو اپنے سے قریب کیا ہے۔ حالانکہ قادیانی کیا ہے آپ یاد رکھیں، قادیانی کہتے ہیں کہ قادیانی کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قادیانی بالکل یہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو ہم تمہارا کلمہ پڑھ رہے ہیں پھر بھی ہم کافر کیسے؟ کوئی قادیانی آپ کو ملے، میرا مخاطب خاص طور پہ باہر کے ممالک کے لوگ ہیں کہ جن کا ملنا جلنا قادیانیوں سے بھی ہوتا ہے، جن کے معاملات اور رابطے قادیانیوں سے بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کے اندر تو الحمدللہ قادیانیوں کے لیے تو ایسا سخت قانون ہے، کوئی قادیانی خود کو بچا ہی نہیں سکتا۔ تو بہرحال الحمدللہ پاکستان کے اندر تو اس کی بڑی ریسٹرکشنز ہیں، لیکن بیرون ممالک کے اندر قادیانی کہتے ہیں جی ہم تمہارا کلمہ پڑھتے ہیں۔ تو ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ اس کلمے کے ساتھ یہ بھی کہہ دیں کہ مرزا ملعون قادیانی جو ہے وہ جھوٹا ہے، مرزا ملعون قادیانی جھوٹا ہے، تب ہم آپ کو مان لیں۔ اتنی سی بات کہنی کہ مرزا ملعون قادیانی نبوت کا جو دعویٰ کیا وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ غلط کرتا ہے، وہ باغی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو نہیں سکتا۔ وجہ اتنی سی ہے، میں بات دوسری طرف نکل گئی میری بات، میں دوبارہ اس کی طرف آؤں گا۔ قادیانی کہتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک دوسرا وجود دیا، نعوذ باللہ من ذالک، استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ثم استغفر اللہ۔ وہ دوسرا وجود مرزا غلام احمد قادیانی کو ملا، اور یہ دوسرا وجود مرزا غلام احمد قادیانی کا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ پہلے وجود سے زیادہ کامل ہے۔ یہ پہلے وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود سے زیادہ کامل ہے۔ لہٰذا جب ہم دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اس محمد سے مراد مرزا غلام احمد قادیانی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا ان کے کلمے سے آپ دھوکہ مت کھائیے گا کبھی بھی۔ تو یہ بھی ایسے راعینا تو کہتے تھے، جیسے صحابہ کرام راعینا کہتے تھے کہ ہماری رعایت کیجئے، لیکن یہ اس کو تھوڑا مروڑ دیتے تھے، اور اس کی مراد ہوتی تھی راعینا کا مطلب نعوذ باللہ من ذالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چرواہا کہنا مراد ہوتا تھا۔ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، زبان کامتی ہے ان آیات کو کہتے ہوئے بھی۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساست آپ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی، لیکن آپ کہہ نہیں سکتے، تو کہتے ہم نے تو آپ کو یہ کہہ کہ ہماری رعایت کیجیے، ہم نے تو آپ کو کچھ اور نہیں کہا، لہٰذا ہم بالکل سچے ہیں، ہم بالکل اچھے ہیں، ہم وغیرہ وغیرہ۔ تو اس طرح کے یہودیوں کے مکر و فریب کو اللہ رب العزت نے سن لیا، اور اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ آپ کہیں گے ساری بات یہودیوں سے ہو رہی ہے مسلمان، کیونکہ مسلمان خود بھی راعینا کہتے تھے، تو مسلمانوں کو بھی کہتے یہ لفظ نہیں کہنا جس کو نقل کر کے یہ کفار، یہ یہودی میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ تو اے ایمان والو لا تقولوا راعینا، تم لوگ راعینا مت کہا کرو، وقولوا، بلکہ تم یہ کہا کرو انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، واسمعوا، اور ہماری بات سنیے۔ چنانچہ اس کلمے کو ممنوع قرار دے دیا۔ یہودیوں سے اس درجے کی مشابہت بھی نہیں ہونی چاہیے۔ اتنی اللہ رب العزت کو ان یہودیوں کے اوپر غصہ ہے، اتنا اللہ رب العزت کو ان یہودیوں سے شکوہ ہے کہ وہ جو کلمات ادا کرتے ہیں تم نے ان کلمات کو بھی اپنی زبان پر نہیں لانا، کیونکہ یہ میرے نبی کے مخالف ہیں۔ اللہ اکبر۔ وللکافرین، اور یہ جو یہود ہیں یعنی جو انکار کرنے والے، اس سے مراد یہود ہیں، اور یہود یہاں پر کافر کیوں ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ جو اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے، وہ کہ اپنے آپ کو اہل کتاب کہے، لیکن دراصل وہ اہل کتاب نہیں ہے۔ پیچھے اس کے اندر کافی ساری تفصیل آ چکی ہے۔ قل من کان عدوا لجبریل فإنہ نزل علی قلبک بإذن اللہ، اس کے اندر آ چکی ہے۔ وللکافرین، کافروں کے لیے عذاب ہے جو کہ دردناک، عذاب دردناک ہے، دردناک عذاب۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب یہ یہودیوں ہی کے بارے میں، ان کے بغض اور حسد کے بارے میں اللہ رب العزت یہاں فرما رہے ہیں کہ یہ بغض اور حسد رکھنا اصل میں حماقت ہی ہے، ان کی ایک اور حماقت یہاں پر اللہ ذکر فرما رہے ہیں۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین ان ینزل علیکم، یہ یہود اور جو کافر ہیں یہ تم سے بڑی نفرت رکھتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کیوں نازل ہوئی ہے؟ خیر نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟
خیر نازل ہونے کا مطلب میں ابھی اس کا ترجمہ کرتا ہوں، گھبرائیں نہیں۔ وَلَلْمُشْرِكِينَ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خیر، خیر کیا ہے؟ اصل میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق، نہیں الٹا ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل تھے اور ایک حضرت اسحاق تھے۔ مجھ سے آپ لوگ انشاءاللہ میں آپ کو وہ نقشہ دکھاؤں گا، میں نے کاپی میں بنایا ہوا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی جو فہرست چلی ہے تو اس کے اندر جو ساری نبوت چلی ہے یہاں سے، یہ ساری حضرت اسحاق کے واسطے سے چلی ہے، ساری حضرت اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب، حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان 12 بیٹوں سے نسلیں چلی، بنی اسرائیل بنی۔ میں پیچھے تھوڑا سا اجمالاً ذکر کر چکا ہوں، اور یہاں صرف حضرت اسماعیل آئے چلتے آئے، اور یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے نبی بنا کے بھیجا، جن کی خیر اتنی پھیلی کہ یہ لوگ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ تو ان کے لاکھوں انبیاء، ہزاروں انبیاء، اور یہاں صرف ایک نبی۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس یہ والا نبی کیوں آیا، ان کے پاس یہ والے پیغمبر ان کے پاس کیوں آئے، ان کو یہ حسد ہے۔ مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ کافر لوگ نہیں چاہتے، من اہل الکتابی، جو اہل کتاب میں سے ہیں، وَلَلْمُشْرِكِينَ، اور کافروں میں جو مشرکین ہیں وہ بھی نہیں چاہتے۔ کیا نہیں چاہتے؟ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْكُم مِّن خَيْرٍ مِّن رَبِّكُم، کہ نازل ہو تمہارے اوپر خیر تمہارے پروردگار کی طرف سے۔ ٹھیک ہے جی، آیت امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ بہت سے شان نزول ہے، بہت سی باتیں، ہم صرف قرآن کے ترجمے کو فوکس کر رہے ہیں، بنیادی مضامین کو فوکس کر رہے ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ یختص، اللہ فرماتے ہیں کہ بھی میری مرضی، میں جس کے ساتھ اختصاص کروں، جس کو خاص طور پہ دوں، جس کو انعام کے طور پہ دوں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، حالانکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنی رحمت کے لیے مخصوص فرما دیتا ہے۔ واللہ یختص، اللہ تعالیٰ مخصوص فرما لیتے ہیں، برحمتہ، اپنی رحمت سے، من یشاء، جس کو بھی چاہتے ہیں۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہیں، ذو الفضل، بہت بڑے فضل والے، ذو الفضل العظیم، بہت ہی بڑے فضل والے اللہ تعالیٰ ہیں۔ ما ننسخ من آیت، ایک اور یہود کا شبہ، کہتے ہیں آپ کا قرآن غلط ہے، یہ ان کی بیوقوفی ہے، حماقت۔ یہ بات، اس حماقت میں اگر کوئی سمجھنے والا یہ کہ یہ بات ان کی حماقت میں کیسے شامل ہے جی، یہ ان کی بیوقوفی ہے، جی بالکل حماقت میں شامل ہے، اس لیے کہ اللہ نے جو ان کو کتاب دی تھی، اس کتاب کے اندر بتایا ہوا تھا کہ وہ نبی 2 قبلوں والا ہوگا، وہ نبی اس نبی کے اوپر احکامات میں تبدیلی آئے گی۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر احکامات میں بے شمار تبدیلیاں آئیں، تو یہ لوگ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات میں تبدیلیاں آتی ہیں، اللہ کے احکامات وقتاً فوقتاً تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چنانچہ ان کا یہ سوال کرنا ہی بیوقوفی ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کا اعتراض تھا، اگر کتاب اللہ بالکل برحق ہے، اگر کتاب اللہ بالکل برحق ہے، تو اللہ رب العزت پہلے ایک حکم نازل فرماتے ہیں، پھر اس حکم کو منسوخ کر دیتے ہیں۔ تو اگر اللہ کو علم غیب ہے، اللہ کو بعد کی باتیں پتہ ہیں، تو اللہ پہلے ہی ایسا حکم لے کے آئے کہ جس کو تبدیل نہ کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ وہ ہمارے نزدیک آج اگر ہم اس کو دیکھیں تو ویلڈ قسم کا اعتراض ہے، لیکن یہ بیوقوفانہ قسم کا اعتراض ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جب ایک ڈاکٹر ہے، جب ایک حکیم ہے، وہ آپ کو ایک دوائی دیتا ہے، اور وہ دوائی دینے کے بعد میں کہتا ہے کہ آپ اس دوائی کو چھوڑ دیں، یہ دوسری دوائی استعمال کریں، تو ہم کیا کہتے ہیں جی پہلے وہ دوائی جو تھی، پہلے وہ ٹھیک تھی، اب یہ ٹھیک ہے، اس لیے کہ حکیم جو ہے، جو ڈاکٹر ہے، وہ وقت کے حساب سے دوا تبدیل کرتا ہے، ایسے حاکم بھی وقت کے حساب سے احکامات کو تبدیل کرتا ہے۔ دیکھیں، آپ سردی کے اندر گرمی کے کپڑے پہنیں، کیوں جی میں تو کپڑے بدلنے نہیں ہیں، میں تو ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتا ہوں، میں تو ایک ہی طرح کے کپڑے پہنتی ہوں۔ بھئی موسم کے اعتبار سے لباس تبدیل ہوتا ہے، حالات کے اعتبار سے حکم بھی تبدیل ہوتا ہے، اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ اللہ کو پہلی بات کا پتہ نہیں تھا۔ تو اللہ یہاں اس بات کا جواب دیتے ہیں، ما ننسخ من آیت، کوئی آیت منسوخ نہیں ہوتی، کوئی آیت کو ہم، کسی آیت کو ہم منسوخ نہیں کرتے، اللہ، او ننسیہا، یا کوئی بھی آیت ہم بھلاتے نہیں ہیں، نأتی بخیر منہا، بلکہ ہم یہ کرتے ہیں، مطلب یہ، اس کو دوسرا ترجمہ یہ سمجھیں، ہم جب بھی، ما ننسخ من آیت، ہم جب بھی کوئی آیت منسوخ کرتے ہیں، او ننسیہا، یا جب بھی کوئی آیت ہم بھلا دیتے ہیں، نأتی بخیر منہا،
نأتی بخیر منہا، نأتی بخیر منہا، یہ آپ اپنے پاس میرے ساتھ پڑھ لیا کریں تاکہ ایک درجے کی قرأت بھی شامل ہو جائے گی اور ایک درجے کی قرأت بھی شامل ہو جائے گی، اور تھوڑا سا معاملہ بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ یأتی بخیر منہا کہ اس سے بہتر آیت ہم لے آتے ہیں، او مثلہا یا اسی طرح کی ہم آیت لے آتے ہیں۔ تو یہ ہماری مرضی ہوتی ہے کہ ہم کون سے حکم کو منسوخ کریں، کون سے حکم کو تبدیل کریں، یہ امر حکیم ہے، یہ کوئی غلط بات نہیں۔ علم تعلم، اور کیا تمہیں پتہ نہیں ہے، کیا تمہیں بات کوئی ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کہ اللہ تعالیٰ آج ایک حکم دے کل دوسرا حکم دے دے، یہ اللہ کی قدرت کے خلاف تو نہیں ہے؟ تو جب یہ اللہ کی قدرت کے خلاف نہیں ہے تو قرآن مجید کے اندر حکم کا تبدیل ہونا یہ کون سا اللہ کی قدرت کے خلاف ہے؟ اور پھر اللہ رب العزت جب اپنے کو بیان فرماتے ہیں تو کھول کے رکھ دیتے ہیں، اللہ اپنی ذات کو کھول کے رکھ دیتے ہیں، سمجھ لو، مجھے جان لو، علم تعلم، ارے کیا تمہیں پتہ نہیں، ان اللہ لہو، کہ اللہ ہی وہ ذات ہے کہ اسی کے لیے ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت ہے، ما لکم من دون اللہ من ولی، اور تمہارے لیے بھی اللہ کے علاوہ کوئی ولی، کوئی دوست، کوئی ولا نصیر، اور کوئی مددگار، کوئی دوست اور کوئی مددگار تمہارے پاس بھی اللہ کے علاوہ نہیں ہے۔ اوہ سبحان۔ اور پھر تمہارے ذہن میں جو اس طرح کے سوال ہے، یہودیوں کی ایک اور حماقت، ان کی پرانی حماقت کی طرف اللہ رب العزت اشارہ فرما رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ اس نوعیت کا معاملہ ہو۔ اللہ، جیسے کہ تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا۔ مسئلہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر یہ لوگ ایمان لے کے آئے تھے، یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کے آئے تھے، لیکن اس ایمان لانے کے باوجود انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بالکل بے بنیاد اور غلط اور الٹے قسم کے سوالات کیے، جیسا کہ پیچھے گزر چکا ہے، ارین اللہ جہرتاً، ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور وغیرہ وغیرہ اس طرح کے الٹے سیدھے سوال انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیے تھے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ تم لوگ یہ الٹے سیدھے جو سوالات کر رہے ہو، یہ الٹے سیدھے سوالات سے تم یہ سمجھتے ہو، یہ چاہتے ہو کہ جیسے تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ برا کیا، ویسے ہی تم کیا یہ چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسا برا کرو جیسا تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا؟ تو یہ وہ جو تم نے کیا تھا وہ بھی غلط تھا، اور یہ جو تم کرنا چاہتے ہو یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو، ان تسألوا، کہ تم سوال کرو، رسولکم، اپنے رسول یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کما سئل موسیٰ من قبل، جس سے کہ سوال کیا موسیٰ علیہ السلام سے، جس سے سوال کیا گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے۔ تو یہ اصل میں مخاطب یہودیوں کو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا کہ فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے، لیکن اصل خطاب یہاں یہودیوں کو، یاد رکھیں یہ صحابہ کرام کو خطاب نہیں ہے۔ ہم تو ریدونا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایسے الٹے سیدھے سوال کرو کہ یہ آیت کیوں منسوخ ہوگی، اللہ کو نہیں پتا تھا، اللہ تعالیٰ کو آگے کے احکامات نہیں جانتے تھے کہ اللہ بالکل جانتے تھے، تو پھر یہ آیت کیوں منسوخ ہوئی؟ یعنی اس طرح کے الٹے سوالات، جس کا تمہیں بھی پتہ ہے کہ تمہاری کتابوں میں بھی لکھا ہے کہ وہ نبی ذو قبلتین ہوگا، یعنی اس نبی کے دو قبلے ہوں گے، پہلے وہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، اس کے بعد وہ پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا۔ تو ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى ومن يتبدل الكفر، لہذا جو شخص بدلی کرے گا کفر کو بالایمان، ایمان کے ساتھ، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے راستے سے منحرف ہو جائے گا۔ تو جو شخص ایمان کے بدلے کفر اختیار کر لے وہ یقیناً سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ اب دیکھیں الٹے سوال کا مقصد کیا ہے، الٹے سوال سے کیا ہوتا ہے، الٹے سوال سے یہ ہوتا ہے وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ، کہ کفر ایمان سے بدلی ہو جاتا ہے۔ اب جی ہم تو سوال ہی نہ کریں، ہمارے ذہن میں طرح طرح کے اشکالات پیدا ہوتے ہیں، طرح طرح کی باتیں پیدا ہوتی ہیں، ایسے سوالات پیدا ہوتے ہیں، قرآن کے متعلق بات سمجھ میں نہیں آئی، تو ایسا سوال جو بدنیتی پر مبنی ہو، اس سے وہ مراد ہے۔ یاد رکھیے، ایسا سوال جو بدنیتی پر مبنی ہو، سوال کتنا ہی الٹا کیوں نہیں ہے، اگر وہ بدنیتی پر مبنی نہیں ہے تو وہ سوال بالکل ٹھیک ہے۔
میں ایک مسجد میں درس قرآن دیتا تھا، بالکل ابتدا تھی میری، میں نیا نیا مدرسے میں گیا تھا، تو مجھے قرآن سے اللہ کا شکر ہے شغف ایک تھا کچا پکا سا، اللہ تعالیٰ مجھے قبول کر لے قرآن خدمت کے لیے، ایک شغف تھا۔ تو مجھے وہاں پر ایک آدمی نے ایک بوڑھے آدمی نے سوال کیا، بڑا سمجھدار آدمی تھا، بہت بوڑھا، اس کے بچے بھی مجھ سے بڑے بڑے تھے، اس وقت بھی بڑے بڑے تھے، ان کا سب سے چھوٹا بیٹا مجھ سے 6-7 سال بڑا تھا۔ تو مجھے کہنے لگا کہ میں نے مولوی صاحب سے ایک سوال پوچھا تھا، مولوی صاحب نے مجھے آج تک جواب نہیں دیا، تو آپ کے مجھے جواب دیں گے؟ میں نے کہا جی آپ سوال پوچھیں۔ تو نیا نیا جوش تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تو سکھا دیا اور فرشتوں کو نہیں سکھایا۔ تو اس نے جو جملہ استعمال کیا کہ جس کو سن کر ساری مسجد نے کانوں کو ہاتھ لگائے، کہ یہ کیسی بات کر رہے ہیں۔ لیکن سوال ہوتا ہے کہ یہ تو سمجھ میں نہیں آ رہی بات کہ اللہ ان کو تو سکھا رہے ہیں اور فرشتوں کو سکھا نہیں رہے، جب ان کو سکھا نہیں رہے تو فرشتوں سے پوچھنے کا کیا مطلب ہے؟ تو یہ سوال اس کا بڑا جاندار تھا، الحمدللہ میں نے اس کو جواب دیا۔ جواب یہ تھی کہ ان میں علم کو سنبھالنے کی کیپیسٹی نہیں تھی، اور فرشتوں میں کیپیسٹی تھی نہیں، یعنی ایک چٹان ہے اس پہ پانی ڈالیں تو اس کے اوپر ذرے تک گھاس نہیں ہوگے گی، ایک مٹی ہے اس کے اوپر پانی ڈالے تو گھاس ہوگے گی، تو ظاہری بات ہے کہ پانی اسی پہ ڈالیں گے، چٹان پہ تو نہیں ڈالیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے اور بھی سوال ہیں، ایک بعض روایت کے مطابق فرشتوں کو بھی سکھایا تھا وغیرہ، تو ہم دوسری طرف نکل جائیں گے۔ تو سوال کیسا بھی ہے، نظر تو اس کا سوال بالکل بھونڈا اور الٹا قسم کا آ رہا ہے، لیکن سوال کے پیچھے نیت اس کی اچھی تھی، جب نیت اس کی اچھی تھی تو سوال اچھا ہے۔ اگر نیت بری ہے اور سامنے سے پتہ چل جاتا ہے واقعتاً اس شخص کی نیت کیسی ہے، تو اس صورت میں ظاہر بات ہے یہ یہاں سے وہ صورت مراد ہے۔ آگے ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم، یہاں پر ان کی ایک اور برائی، یہود کی ایک اور برائی کہ یہ اہل کتاب چاہتے ہیں کہ تم کو کفر کی طرف لوٹا دیں، یعنی یہ نہیں چاہتے کہ آپ اہل ایمان رہیں، بلکہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کفر کی طرف چلے جائیں۔ چنانچہ اس کے اندر سمجھائے گا ود کثیر من اہل کتاب، چاہتے ہیں، ود کا مطلب چاہتے ہیں، وہ لوگ چاہتے ہیں، کثیر من اہل کتاب میں بہت سے لوگ، لو یردونکم کہ تم کو لوٹا دیں، من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں، یعنی اپنے ایمان کی طرف تو نہیں لے کے آ رہے لیکن کفر کی طرف بھی لے کے جانا چاہتے ہیں۔ تو حسدا من عند انفسہم، اس لیے کہ ان کے دل میں بغض ہے، وہی بغض جس کی طرف میں نے یہ کچے پکے ڈائیگرام سے اشارہ کیا، من بعد ما تبین لهم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، لہٰذا آپ کیا کرو، فاعفو ان کو معاف کرو، وصفحوا اور معاملہ صاف کرو۔ صفحہ کسے کہتے ہیں؟ صفحہ ایک ہوتا ہے ورقہ، ایک ہوتا ہے ورق، ایک ہوتا ہے صفحہ۔ ورق اس صفحے کو کہتے ہیں جس پہ لکیریں لگی ہوتی ہیں، جس پہ لکھا ہوتا ہے اس کو ورق کہتے ہیں، اور وہ صفحہ جس پہ لکیریں نہ ہو، بالکل پلین ہو، اس کو صفحہ کہتے ہیں۔ تو وعفو وصفحوا، معاف کرو اور دل کو ایسے صاف کر لو جیسے اس پہ کچھ نہیں لکھا، جیسے کاغذ پہ کچھ نہیں لکھا ہوتا، ایسے اپنے دل کو صاف کرو، حتی یاتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے۔ چنانچہ یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے، یاد رکھیے اللہ کا حکم آ گیا تھا کہ قاتل المشرکین کافہ، مشرکین کے ساتھ قتال کرنا، لہٰذا یہ آیت تلاوت تو کی جاتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور یاد رکھنا اللہ ہر چیز پر قادر ہے، کل تمہیں قدرت دے گا تو پھر تمہیں معاملہ کرنا ہوگا۔ چنانچہ ابھی تم نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلا کام اپنے آپ کو انٹرنلی مضبوط کرو۔ انٹرنلی مضبوط کرنے کے لیے اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، وآتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ کی ادائیگی کرو، وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو تم آگے بھیجو گے اللہ تعالیٰ کے پاس، نماز پڑھ کے آگے بھیجو گے، صدقہ دے کے آگے بھیجو گے، خیر تجدوہ عند اللہ، اس کو پاؤ گے اللہ تعالیٰ کے پاس، ان اللہ بما تعملون بصیر، اور جو تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان آیات کے بارے میں بہت سی اہم باتیں ہیں، میرے پاس وقت ختم ہو رہا ہے، ہم انشاءاللہ ان آیات کے بارے میں کل تفصیل سے ملاحظہ کریں گے، لیکن آج میں نے اس کی ہیڈنگز اور بنیادی باتیں انشاءاللہ الحمدللہ ذکر کر دی ہیں۔ خاص طور پہ جو آیت منسوخ ہونا ہے، منسوخ ہونے کے بارے میں بڑا اہم مضمون ہے، ناسخ اور منسوخ کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ حضرت علی کے سامنے ایک صاحب نے تقریر کی، حضرت علی نے فرمایا کہ تم نے ناسخ اور منسوخ کو پڑھا ہوا ہے؟ کہا نہیں، ناسخ اور منسوخ میں نہیں جانتا۔ تو فرمایا کہ غلوا واضلوا، تم خود بھی گمراہ ہو، تم نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا۔ تو ناسخ اور منسوخ کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ جو آیت ہے ناسخ اور منسوخ، ناسخ کا ترجمہ کیا، بعض لوگوں کو یہ بھی نہیں آتا ہوگا، انشاءاللہ میں اس کے حوالے سے، کوئی شرمانے کی بات نہیں، غلط بات نہیں، تو انشاءاللہ اس کے بارے میں ذکر کروں گا۔ اور انشاءاللہ کل ہمارا سبق ہوگا، امید ہے اسی وقت ہوگا یا عصر کے بعد،
میں انشاءاللہ پہلے میسج کر دوں گا آپ حضرات کو کہ کس وقت میں ہمارا سبق ہونا ہے، تو انشاءاللہ سبق ہوگا